السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتاؤ آپ موافق ہو مخالف ہو اس ٹاپک پر، اظہار حق کے ٹاپک میں؟ اگر جی موافق میں ہو ایک تو بخاری کی طرف سے سوال لے کے آیا ہوں سر. جی بتائیے. جی اچھا، تو میں ایک جماعت المسلمین نام کی ایک جماعت ہے، تو میں ان سے مطلب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، تو وہ یہ بولتے کہ وہ جو قبر کا عذاب ہے وہ مٹی کے قبر کے اندر نہیں ہوتا، وہ برزخ میں ہوتا ہے. اور وہ تکفیر کرتے سارے علماء کی، سارے فرقوں کی، جو یہ مانتے کہ جانتا جو ہوں میں. قبر کا عذاب ہے وہ مٹی کے نیچے ہوتا. تو اس کا اور وہ دلیل سورہ زمر سے ادھر ادھر سے دیتے کہ بھائی دیکھو روح جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تو عذاب یہ مٹی کے نیچے کیسا ہو سکتا ہے، قرآن کے خلاف ہے. شیخ شعبان جی، کیا آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہہ رہے تھے بھائی اورنگزیب بھائی؟ تھوڑا سا اطمینان سے بولیے، جو بول ہی رہے ہو تو سمجھ میں آ جائے نا بات. کوئی آپ جو کہہ رہے مٹی کے اندر کیسے عذاب ہو سکتا ہے، یا مرنے کے بعد کیسے عذاب ہو سکتا ہے، یا اس کی کیفیت، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ مٹی کے اندر عذاب نہیں ہو سکتا؟ اور یہ کہ روح اللہ کی طرف چلی جاتی، کس کی روح اللہ کی طرف چلی جاتی ہے؟ ہلو جی جی، جو مر جاتے ہیں ان کی روح اللہ کی طرف چلے جاتی ہے. سورہ زمر میں علیین اور سجین کی تفریق ہے، جو روح چلی جاتی ہے. اور یہ کہ روح واپس نہیں آتی، یہ بھی نہیں. روح جو ہے وہ لوٹایا جاتا ہے، روح جو ہے لوٹائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا اس طرح. اور چونکہ وہ برزخ ہے تو اس کی کیفیات کو متعین نہیں کیا جا سکتا. حکم بیان ہے، عذاب بیان ہے، لیکن کس کیفیت میں وہ روح لوٹائی جاتی ہے مردے کے جسم میں، وہ کیفیت نہیں بیان ہوئی ہے. جس طریقے سے جو ہے دوبارہ زندگی میں روح لوٹائی جائے گی مردوں کے بدن میں ڈال کر کے، وہ ایک الگ کیفیت ہے. اور قبر میں جو روح لوٹائی جاتی ہے عذاب دینے کے لیے، وہ ایک الگ کیفیت ہے، اسی لیے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. تو اس کیفیت کو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. جب کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے تو اس کیفیت کے بارے ہم سوال بھی نہیں کر سکتے. اور اگر قبر کے عذاب کو سمجھنا ہے کہ بھئی قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ایک مثال سامنے رکھیں کہ جیسے انسان سویا ہوا ہوتا ہے. انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کئی لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور انسان خواب دیکھتا ہے. اب خواب انسان دیکھتا ہے، اور خواب میں یعنی کہ جیسے آدمی عام حالات میں پریشان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح پریشان ہوتا ہے. اس کے ماتھے پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے، راشا بھی طاری ہو جاتا ہے، پوری حیرانی رہتی ہے. پھر آدمی جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو سب کچھ دوسرا ہے، اندر کچھ دوسرا چل رہا تھا. یعنی نہ تو کیفیت نہیں بیان کی گئی ہے قبر کے عذاب کی، لیکن جو نا میں نے مثال آپ کو پیش کی کہ کس طرح سویا ہوا آدمی ایک الگ کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے عذاب کی، تو ٹھیک اسی طریقے سے قبر کا عذاب بھی ممکن ہے. یعنی قبر کے عذاب کا آپ انکار نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ آپ کو کیفیت نہیں معلوم ہے کہ کس طرح روح کو لوٹایا جاتا ہے مردے کے جسم میں. اب قرآن میں کہاں یہ بات موجود ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا؟ حدیثوں میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت سے، اور قرآن پاک میں بھی اشارات میں موجود ہے، قبر کا عذاب دونوں میں موجود ہے. تو آپ نے کہاں سے، یعنی جو منکرین حدیث ہیں، تو منکرین حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ جماعت المسلمین نام کی ایک جماعت ہے، پاکستان کی جماعت ہے وہ، تو ان کا یہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اگر وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو قبر میں بھی عذاب کا ثبوت ہے، قرآن میں بھی عذاب کا ثبوت ہے. اور اگر وہ حدیث کو مانتے ہیں تو حدیث میں تو صراحت سے اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی عذاب قبر کا ثبوت موجود ہے. اور جو آپ نے کہا کہ علیین میں اور سجین میں روح چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس سے اس بات کا انکار کیسے لازم آیا کہ وہاں سے روح کو مردے کے جسم میں جس کیفیت میں اللہ چاہتا اس کیفیت میں لوٹائی نہیں جاتی ہے؟ اس کی یہ بات وہاں موجود نہیں ہے. اس لیے قرآن کے خلاف یہ بات بالکل نہیں، قرآن کے خلاف یہ بات بالکل نہیں. فرعونیوں کے بارے میں ہے کہ صبح و شام انہیں عذاب پر پیش کیا جاتا ہے. اب صبح و شام انہیں کیسے عذاب پہ پیش کیا جاتا ہے؟ ابھی تو حساب و کتاب ہے ہی نہیں، ابھی حساب و کتاب ہوا ہی نہیں ہے. حساب یعنی جو حساب و کتاب ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ حساب و کتاب ہونے سے پہلے ہی ان کو عذاب پیش کیا جاتا ہے. اور یہ بات قرآن میں موجود ہے، صریح طور پہ موجود ہے یہ بات. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اور عذاب ہے اس بیچ میں جو عذاب ان کو ہوتا ہے. جی زید بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر کفایت بھائی بھی جی آ جائیے. یہ جو عذاب قبر کا آپ انکار کر رہے ہیں، تو صریح حدیثوں کا انکار آپ یا جو بھی کر رہا ہے، صحیح بخاری کی کتنی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا وہاں پہ
گاڑ دیا. اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ ان لوگوں کو, ان قبر والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا تھا, اور آپ نے کہا کہ یہ جو لکڑی ہے یہ جب تک جو ہے ہری بھری رہے گی عذاب میں تخفیف ہوگی. یہ بہت ہی واضح اور کلیئر حدیث ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. یہ منکر حدیث ہے غالباً کفایت بھائی. یہ لوگ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں عموماً منکرین حدیث میں سے ہیں, اور غالباً منکرین حدیث میں سے. نہیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, کیوں صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانتے؟ نہیں شیخ صاحب, وہ یہ مانتے کہ جو قبر کا مراد ہے ادھر قبر کا مطلب زمین کے نیچے کا حصہ نہیں ہے, قبر کا مطلب برزخی قبر. اسی لیے میں نے یہ حدیث پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ٹہنی کیوں گاڑی؟ اگر قبر کے نیچے کا حصہ مراد نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ, یعنی آپ گزر رہے ہیں ایک لوکیشن کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ 2 قبر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لکڑی گاڑ رہے ہیں. کیوں وہاں پہ کیوں گاڑ رہے ہیں اگر وہاں کا کوئی تعلق نہیں ہے تو؟ جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو وہاں پہ لکڑی کیوں گاڑے, اس کا کیا جواب ہے؟ وہ بولے بس مطلب وہ بولے بس نشانیہ طور پہ کہ بھائی جب تک یہ صحیح سلامت رہتا وہ تنا تب تک عذاب ہوتے رہتا, اس کے بعد تب تک عذاب نہیں ہوتا. مطلب وہ ایک نشانیہ طور تو وہاں گاڑنے کی کوئی ضروری نہیں تھی, وہ تو شفاعت کے لیے آپ نے کہا, لیکن قبر پر وہ تو کہیں بھی ایسے بھی بول دیتے, آپ کہیں بھی گاڑتے کہیں بھی رکھ دیتے, لیکن قبر ہی پر کیوں رکھے اس کو؟ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب قبر کو بھی عذاب ہوتا ہے. بلکہ دوسری روایتوں میں کیا ہے, دوسری روایتوں میں کیا ہے کہ باقاعدہ جو ہے دوسری مخلوقات سنتی بھی ہیں, یعنی صاحب قبر کی جو آواز چیخ و پکار ہے وہ سنتی ہیں, باقاعدہ سنا. یہ انسان نہیں سنتا ہے, دوسرے لوگ سنتے بھی ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہیں سے آواز آ رہی ہے. اچھا یہ بھی تو کفایت بھائی ہے نا, یہ قبر تنگ ہو جاتی ہے یعنی اس کے مردے کے اوپر, تو اگر قبر مراد نہیں ہے تو پھر وہ تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہوا میں یا فضا میں یا کسی اور سیارے پہ یا کہیں بھی وہ اس کا عذاب ہوتا ہے آپ کے حساب سے, تو جو قبر کی روایتیں ہیں اور صریح روایتیں ہیں جس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ مٹی اور قبر زمین وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں صریح طریقے سے, قبر کا تنگ ہونا, تو تنگ ہونے کا کیا مفہوم ہے اور پھر قبر کے تنگ ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ اگر قبر مرادی نہیں, میں تو صرف عذاب کا ان کا سمجھ رہا تھا آپ کے سوال کا مطلب, لیکن آپ تو گویا عذاب جو آپ مانتے ہیں وہ عذاب مانتے ہیں لیکن قبر والا عذاب نہیں مانتے ہیں, یعنی قبر کے اندر نہیں عذاب ہو رہا ہے. گویا آپ یہ سوال کریں کہ فائدہ ہے نا, قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا, کہیں ہو رہا ہے عذاب لیکن قبر کے اندر نہیں ہو رہا. یہ جو بول رہے ہیں کہ عذاب نہیں ہوتا ہے, یہ کیا مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ جسم کو عذاب ہو رہا ہے یا مانتے ہیں کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے صرف؟ شیخ صاحب یہ مانتے کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے, یا تو روح کو عذاب ہو رہا ہے یا روح کو نیا جسم دیا جا رہا ہے برزخ میں, اس پہ عذاب ہو رہا. یعنی یہ مانتے ہیں کہ جسم کو عذاب ہو رہا ہے, نیا جسم دیا جاتا برزخ میں, جیسا شہید کو سب. تو اس کی کیا دلیل ہے کہ نیا جسم دیا جاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ یہ دلیل دیتے کہ جب شہید کی روح کو سبز پرندے کے اندر ڈالا جا سکتا تو اور ایک جسم دینے پہ تو اللہ نہیں, نیا جسم دیا جاتا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اچھا جو لوگ کہتے ہیں نیا جسم دیا جاتا ہے, تو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا, وہ نیا جسم لے کر کے آئیں گے یا اسی جسم کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ کیا مانتے ہیں وہ یہ بولتے کہ شب معراج میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا, جو جھوٹ بولتا تھا اس کا سر کچلا. تو نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر یہ نیا جسم کی بات کر رہے ہیں تو جو قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا نئے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ نہیں تب تو روح لوٹائی جاتی نا واپس, وہ یہ مانتے ہیں تب تو یہی جسم سے اٹھایا جاتا. تو جب اس جسم کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے قیامت کے دن, تو برزخ میں اس جسم پر عذاب کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے؟ جی جب قیامت کے دن اس نئے جسم سے اٹھایا اس پرانے جسم سے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل یرید کیسے ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو لگتا ہے ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے, ہم تو اس کی پور تک درست کر دیں گے. تو جب عظامہ کہا ان کی ہڈیاں, بنانا کہا اس کے پور, تو اس کا مطلب اسی جسم کی بات ہو رہی جو دنیا میں موجود تھا. تو جب دنیا کے جسم کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے قیامت کے دن, تو اس کو عذاب کیوں نہیں دے سکتا؟ بلکہ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو بنی اسرائیل کی شخص کے بارے میں, کہ اس نے اپنے جسم کو لوگوں کو حکم دیا تھا کہ میرا جسم جلا دیا جائے اور میری راکھ آدھی ہواؤں میں آدھی پانی میں بہا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو زندہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو نیا جسم دے سکتا تھا, پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیا جسم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جمع کیا اور اس کے بعد اس سے سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے؟
اللہ کی قدرت سے کیا ناممکن ہے. مسئلہ یہ ہے جو بھی شعبان بھائی نے اصولی بات کہی نا کہ جو مسائل عالم برزخ سے متعلق ہیں وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتے. تو کوئی آدمی جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دے نا جب تک میں دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں, ان لوگوں کا معاملہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ قبر کھودی جا رہی ہے تو کیونکہ دکھ نہیں رہا ان کو کہ کہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کے حساب سے عذاب ہی نہیں ہو رہا. بھائی وہ عالم برزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سماعت اور بصارت کا ایک محدود دائرہ رکھا ہے جو عالم دنیا میں, جو ہماری دنیا ہے نا, اس میں ہی ممکن ہے. اس دنیا کے پار جو عالم برزخ ہے, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے پیچھے جو برزخ ہے, عالم برزخ کے معاملات ہم پر پوشیدہ رکھے گئے ہیں. وہ امور غیبیہ سے متعلق ہے. جو چیز امور غیبیہ سے متعلق ہوتی ہے ان میں غور و فکر اور تعمق نہیں کیا جاتا, نہ ان کی مروی کسی چیز کو ماننے کے لیے رویت کو شرط قرار دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر ایسا کہا ہے تو ہم کو دکھاؤ. بھائی اگر دکھ جاتا تو امتحان کس بات کا ہوتا, پھر تو مومن کافر سب ایک جیسے ہو جاتے. تو اس لیے کیونکہ قبر کھودنے پر ان کو دکھ نہیں رہا کہ عذاب کہاں ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے تب مانیں گے, تو یہ تو عجیب سی بات ہے. باقی جہاں شیخ کفایت نے بھی بتایا حدیثوں کے اندر بھی عذاب قبر اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو عذاب قبر کے بجائے عذاب برزخ کا بھی سے بھی استعاذہ اور پناہ مانگ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب برزخ سے بچا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عذاب قبر کہا کہ اللہ تعالیٰ من فتنتی عذاب القبر میں عذاب قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہے. اس کا مطلب کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ قبر میں ہوتا ہے. قبر خود ایک مقام ہے اور وہ عذاب کہاں ہوگا وہ لفظ میں ہی موجود ہے کہ وہ قبر میں وہ عذاب ہوتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنی صریح حدیثیں ہونے کے باوجود, اللہ کے رسول کی دعائیں ہونے کے باوجود کوئی اس کو تسلیم نہ کرے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہم کو دکھاؤ قبر کھود کر کے کہاں عذاب ہو رہا ہے, تو بھائی یہ تو ممکن نہیں ہمارے لیے. اگر یہی آپ دلیل مانگ رہے ہیں تو ایسی دلیل تو نہیں دی جا سکتی ہے. باقی حدیثوں میں تو صاف ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. ان کے اشکال کی ایک بڑی وجہ جو صاحب نے بھی مینشن بھی کیا تھا کہ جب ان کی روح وہاں رکھ دی جاتی ہے علین سجین میں تو اس جسم سے اس کا کیا تعلق ہے. تو بھائی گرچہ روح وہاں رہتی ہے لیکن اس جسم سے اس کا لنک ہوتا ہے, اور لنک کو آج کے زمانے میں سمجھنا بڑا ہی آسان ہے کہ بھائی انٹرنیٹ پہ ہم کسی کو کسی سے لنک کر دیتے ہیں, کوئی ایک چیز کہاں ہوتی ہے کہاں سے لنک ہو جاتا ہے. لیکن ہم قرآن سے سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قرآن میں سورہ زمر سورہ 39 آیت 42 میں اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو نکال لیتا ہے, اس کو موت دیتا ہے, نہیں اس کی روح جو ہے نکال لیتا ہے. فرماتا ہے واللتی لم تمت فی منامها, جو ابھی اپنے نیند میں مری نہیں ہے, فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى. تو جو بندہ سوتا ہے, جیسے دو لوگ سو رہے ہیں, دونوں کی روح اللہ نکال لیتا ہے, تو جس کی موت آ گئی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. جب اس کی روح کو روکتا ہے تو وہ جو یہاں جسم ہے نا وہ بھی آف ہو جاتا ہے, وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. اور دوسری روح جس کو ابھی زندہ رہنا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکالے ہوئے لیکن اس کو واپس بھیج دیتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو جس کو زندہ رہنا ہے نیند میں ہے وہ زندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روح نکال لیتا ہے اور واپس بھیجتا ہے. لیکن جب نکالتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل طور سے اس جسم سے اس کا کوئی لنک نہیں بچا ہے. بھائی اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں, بستر پہ لیٹا ہوا ہے, بلکہ کبھی کبھی خواب میں آدمی دیکھتا ہے اس کی روح پتہ نہیں کہاں رہتی ہے. جب بندہ سوتا نا اس کی روح نکل جاتی ہے. اب اس روح کے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے, کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتی ہے وہ روح, تو چیختی ہے وہ روح, تو چیخ اس کے باڈی سے بھی نکلتی ہے, اس کی جسم سے بھی چیخ نکلتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ روح کہیں اور ہے, جسم کہیں اور ہے, لیکن لنک ایسا بنا ہوا ہے کہ اس روح کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے اس کا اثر اس جسم پہ ہوتا ہے. لیکن ہم پھر اس کو مردہ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ بیداری کے عالم میں جو روح الگ کی جاتی ہے تو اس کا کنیکشن جو ہوتا ہے, لنک ہوتا ہے جسم سے, بہت مضبوط ہوتا ہے. وہ بھی ایک, اسی لیے حدیث میں موت کہا گیا نا, اس کو نیند کو موت کہا گیا. ہم جو دعا پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں, اللہم بسمک اموت, اے اللہ میں تیرے نام پہ مرنے جا رہا ہوں. اور جب ہم بیدار ہوتے تو کیا ہوتے, کیا کہتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد. یہ جو نیند کا مرحلہ ہے حدیث میں اس کو موت کہا گیا. کیوں موت کہا گیا؟ کیونکہ روح نکل چکی ہے, موت میں روح نکلتی ہے. لیکن اس کو موت کہنے کے باوجود, حدیث میں نیند کو موت کہنے کے باوجود بھی بندہ زندہ ہوتا ہے, کیونکہ روح جو نکلتی ہے اور جو تعلق بنا رہتا ہے جسم سے, وہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے, بہت گہرا ہوتا ہے, اس لیے وہ زندہ ہوتا ہے. تو روح کہیں الگ ہے, جسم کہیں الگ ہے نیند میں, تبھی تو اس کو موت کہا گیا. نکلی ہوئی تب ورنہ موت کیوں کہتے؟ موت کہنے کا مطلب روح نکل چکی ہے جسم سے, لیکن جسم سے ایسا اتنا مضبوط بنا ہوا کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں.
تو یہ کہہ دینا کہ روح اگر علین میں رکھ دی گئی تو پھر بندے یا سجین میں رکھ دی گئی تو اب یہاں کیسے عذاب ہے؟ غلط بات ہے. جب نیند میں روح کہیں اور ہوتی ہے، جسم کہیں اور ہوتا ہے، دونوں کا لنک بنا رہتا ہے، تو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی لنک ہو سکتا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد لنک کیا تو وہ زندہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لنک کمزور ہوتا ہے. یعنی وہ لنک اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے سونے والے کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح سو رہا ہے اور زندہ ہے، اس کا جو لنک ہوتا ہے وہ الگ طریقے کا ہوتا ہے، اور نیچے جو مردہ ہے اس کا لنک الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کہ روح الگ ہے تو جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نیند میں بھی روح الگ ہوتی ہے، جسم سے تعلق ہوتا ہے. جی شیخ صاحب میں یہ سمجھ گیا. اچھا، ایک حدیث اللہ کے رسول کی اور دیکھ لیں، ایک دم بہت صریح حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر ترقیم عبد الباقی کے اعتبار سے 2867 صحیح مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو قبر میں ابتلا دیا جاتا ہے، یعنی عذاب دیا جاتا ہے. فلولا اللہ تدافنوا، تو اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ تم لوگوں کو دفن کرنا بند کر دو گے، اگر اس کا خدشہ مجھے نہیں ہوتا تو لا دعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس عذاب قبر سے سنا دے جس میں سے میں سنتا ہوں. دیکھیں یہاں پر صاف صاف عذاب کہاں ہوتا ہے اس کا ذکر موجود ہے کہ ان هذه الامه تبتلی فی قبورها، کہ اس امت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اور آگے خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میں سنا دیتا تم کو، کہاں سے سنا دیتے؟ قبر سے سنا دیتے نا. لیکن کس بات کا ڈر ہے مجھے کہ اگر تم کو سنا دیا تو تم دفن کرنا بند کر دو گے. کیوں دفن کر اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہے کہ تم دفن کرنا بند کر دو گے؟ یعنی اس لیے کہ نا کیونکہ عذاب قبر میں ہی ہو رہا ہے نا، اسی لیے تو لوگ ڈر کے مارے دفن کرنا بند کر دیں گے. اگر عذاب صرف روح کو ہوتا تو جسم دفن کرنا کیوں بند کر دیتے؟ لوگ تو سمجھ جاتے کہ عذاب تو پھر بھی ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے تو بالکل واضح ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہی ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. اچھا، اگر یہ شبہ ہو رہا ہو، ایک اس کا جو تتمہ ہے، اگر شبہ یہ ہو رہا ہو کہ بھائی جیسے کوئی سمندر میں مر گیا یا کوئی حادثے میں مر گیا، اس کے پر کھچے اڑ گئے، کچھ اس کا رہ ہی نہیں گیا، یا چلیے قبر میں تو دفن ہوا تھا مگر قبر ہی اکھیڑ دی گئی تو کہاں ہوا. دیکھیے وہی میں نے شروع میں جو کہا کہ ان کیفیتوں کا آپ ادراک نہیں کر سکتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے کہ کس طرح ان کا عذاب ہوگا، اور جو جس حالت میں مرا ہے اس کی قبر اسی طرح سے ہے. اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی قبر وہی ہے، مچھلیاں اسے کھا گئیں تو اس کی قبر اسی شکل میں ہے. یعنی وہ اس کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اب اس کی قبر بھی نامعلوم ہو گئی اور اس کے عذاب کی کیفیت بھی نامعلوم ہو گئی، دونوں نامعلوم ہو گئی. جو لوگ قبر میں ہیں ان کی قبر تو معلوم ہے لیکن عذاب کی کیفیت نامعلوم ہے. تو اس لیے جو یہ بات آئی نہ کہی گئی کہ بہت غور و خوض بلا وجہ کرنے کی ضرورت نہیں. عذاب ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور سیدھا اس کے خوف سے ہم کو عبادت میں بہتری کرنی چاہیے. یہ خواہ چھیڑنا آپ جس بھائی کی بات کر رہے ہیں ان کو لے آئیے آپ اسٹریم میں، یا ان کو اسٹریم کا آپ لنک دے دیجیے. جس بھائی کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ ان کا یہ شبہ تھا، اگر وہ آپ نہیں ہے واقعتاً آپ کے کوئی بھائی ہیں جن کو یہ شبہ ہے، تو ان کو ہماری اسٹریم کا لنک دیجیے اور ہم کو بتا دیجیے گا کہ وہ آئے ہیں اس نام سے آئے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اسٹریم میں ہی بات کر لیں گے. اچھا، شعبان بھائی نے جو کہا نا کہ کسی کو کوئی جانور کھا گیا، کچھ ہو گیا، بھائی اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آئے، جسم ختم نہیں ہو سکتا. اس کو مثال سے سمجھیں کہ جسم تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، 3.5 ہاتھ کا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا پودا جس کا بیج سوئی کے نوک کے برابر ہوتا ہے، اسے آپ زمین میں دفن کر دو اور اس کے بعد زمین ایک دم چٹیل میدان ہو جائے، اس پہ فرش ڈال دو، 100 سال تک وہاں عمارت کھڑی رہے اور وہ پودے کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے. لیکن 100 سال کے بعد وہ چٹان ہٹا دو نا، چھت ہٹا دو، تو وہ جو بیج زمین کے اندر آپ نے رکھا تھا نا، وہاں سے پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. سورہ فصلت میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ اللہ کی یہ نشانی ہے کہ زمین کو تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، لیکن جیسے ہم زمین پر پانی برساتے ہیں، یعنی زمین ایسے چٹیل میدان ہے، زمین میں کوئی پودا نہیں ہے، زمین بالکل سوکھی ہوئی ہے، ایک دم ختم ہے، ہزاروں سال تک ایسے زمین پڑی رہے گی اگر اس پر سوکھا پڑا ہوا، بارش نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، جیسے ہی ہم بارش نازل کرتے ہیں، اهتزت وربت، کہ وہ جو پودے رہتے ہیں نا اس کے اندر جو بیج رہتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے کہ ان الذی احیاھا،
کہ جس اللہ نے ان پودوں کو زندہ کیا ہے لمحی الموتا، وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی بھی طرح سے انسان کا جسم ختم ہو جائے لیکن بالکل فنا نہیں ہوگا. اس کے ذرات، اس کے اجزاء چاہے 100 سال تک سڑ کے رہے زمین میں، وہیں سے نکلے گا، اس کے اجزاء باقی رہیں گے، جیسے پودوں کے اجزاء باقی رہتے ہیں اور بارش پاتے ہی پودے نکلتے ہیں. جی شیخ ادھر اور ایک یہ اعتراض، مطلب میں جب ان کو ایک حدیث پیش کرا صحیح بخاری کی، جہاں پہ یہ تھا ایک بندے کے دفن ہونے کے بعد بھی وہ جوتوں کی آواز سنتا چار، تو پھر وہ بولے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، جو مردہ ہے وہ سن نہیں سکتا، اور وہ یہ بولے اس کا مراد فرشتے آواز سن رہے جوتوں کی، یہ مردہ نہیں سن رہا، تو زمین کے اندر ہے. نہیں بھائی، وہ تو نہیں ہے. اور میدان بدر میں کون سن رہا تھا؟ میدان بدر میں جب اللہ کے رسول خطاب، جب ان کا یہی مطلب یہی لاجک ہے بھائی، عجیب و غریب، کہ وہ مردہ نہیں، مردے کی آواز نہیں، مردے کو آپ سنا نہیں سکتے، تو میں انک لا تسمع الموتى، تو جو میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گڈھے میں خطاب کر رہے تھے، ہاں، تو وہ لوگ کیسے سن رہے تھے بھائی؟ کیا وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ نہیں، اس کا جواب وہ یہ دیے تھے کہ جب صحابہ کیا جب حضرت عائشہ کے سامنے یہ بولے تھے کہ ایسا ہوا بدر میں، تو حضرت عائشہ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو کافر ہے یہ اوپر سے جہنم میں عذاب ہو رہا تھا تب وہاں سن رہے تھے وہ. تو حضرت عائشہ کی تفسیر کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے سن رہے تھے. یعنی وہاں سے نہیں. ہاں، یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ کیا آپ نے کہا، ذرا واضح کریے گا تو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ گڈھے میں ان کو ڈال دیا گیا کافروں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، اور یہ ہوا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ تو مر چکے ہیں، کیسے سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت، یہ لوگ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو اما عائشہ نے اس بات کا انکار کیا؟ نہیں، وہ اس کا یہ بولے کہ اس میں وہ انک لا تسمع الموتى پڑھے، اور وہ یہ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے سن رہے، مطلب وہ جہنم میں ابھی ہے، وہاں پہ عذاب ہو رہا ان کو، وہاں سے وہ سن رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی وہ مردہ لاش سن رہی، وہ اس کو بولے. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں آدمی کے ڈائریکٹ جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتا ہے؟ وہ فرعون کی مثال دی ہے، جیسے سورہ غافر میں. نہیں، وہ تو میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی. ایک منٹ، یہ آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ فرشتے سنتے ہیں آواز کو؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں زید بھائی، وہ حدیث بھی لگا دینا، اس میں تو ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وَيَرْجِعُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں. تو یہ فرشتوں کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں؟ نہیں شیخ صاحب، وہ ان کی خود کی شرح ہے. حدیث کیا ہے وہ؟ میں دیکھ لیتا ہوں. یعنی خود کی شرح الگ مسئلہ ہے. شرح تو شرح کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ شرح نص سے مخالف، نص کے الگ کیسے ہو سکتی؟ قرآن عالم کے الفاظ ہیں زید بھائی، ذرا اس کو سرچ کریں، حدیث نمبر تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے یہ. ہاں وہی ہے سرفراز بھائی، قرآن عالم ہی ہے، روایت کے الفاظ وہی ہیں کہ مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے جب وہ لوگ واپس ہوتے ہیں. تو دفن کر کے جو لوگ واپس ہوتے ہیں وہ فرشتے واپس ہوتے ہیں کہ انسان واپس ہوتے ہیں؟ اور ایک آپ نے جو یہ کہا کہ فرعونیوں کو بخاری 1338 جب تک لا رہے ہیں نہ وہ بات ادھوری رہ گئی. جو آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ فرعونیوں کو جو ہے قبر جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو کیا فرعونیوں کے لیے الگ قانون ہے کہ ان کو فیصلہ کر کے جہنم میں بھیج دیا گیا؟ الفاظ نہیں دکھ رہے زید بھائی مجھ کو. ہاں دیکھیے اس میں کیا ہے، العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو جب اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک منٹ، ہاں الفاظ دیکھیں، وَتُوَلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اور اس کے اصحاب لوٹ جاتے ہیں، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. تو یہ تو بندے کی بات ہو رہی ہے نا، سب سے پہلا لفظ العبد ہے، اصحابہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یسمعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ کے الفاظ یہ فرشتوں کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ یسمعُ وہ سنتا ہے، قَرْعَ نِعَالِهِمْ ان کے قدموں کی آواز، اس میں فرشتوں کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا ہے کہیں پر. اچھا فرشتے سنتے ہیں، اس میں کمال کون سا ہے بھائی؟ فرشتے تو سنیں گے ہی نا، فرشتے تو سن ہی سکتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ اصل بات یہ کہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ جو دفن ہو گیا ہے اس کو سنائی دیتا ہے کہ اب مجھے لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. قدموں کی آواز سننے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ مجھے دفنانے کے لیے آئے تھے اب وہ قبر پر میرے پاس رہنے والے نہیں ہیں، یہاں سے میں تنہا ہو جاؤں گا، اور میرے جو ساتھی آئے تھے مجھ کو دفنانے کے لیے اب مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو اس میں تو فرشتے کا کہیں پر گنجائش ہی نہیں موجود ہے کہ ترجمہ فرشتوں سے کیا جائے.
अरे फरिश्ते तो आला मखलूक, मतलब बड़ी मखलूक है बाज हवालों से, तो इंसान भी सुनता है, जब वो जानवर भी सुनता है, बकरी बांधी हुई है और लोग जा रहे हैं तो जूती की आवाज बकरियां भी सुनती हैं, परिंदे भी सुनते हैं, इंसान भी सुनते हैं, तो उसमें हाँ। फरिश्तों की क्या खुसूसियत रह गई भाई? और वो तो बाज हवालों से अलग तरह की मखलूक है, वो तो और ही ज्यादा सुनेंगे, तो उनके सुनने सुनाने कोई मकसद नहीं रह जाता है। जी जी शेख साहब, भाई, वो इसमें ये बोले अगर इसको हम जाहिरी तौर पे लिए तो ये कुरान के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि कुरान में इन्नका ला तुस्मीउल मौता कैसे 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 कुरान के खिलाफ? तो नहीं कुरान के खिलाफ वही फिर सवाल आ गया वही कि हमने जब पेश किया आपको कि अल्लाह के रसूल ने बद्र वालों से जब खिताब किया जो उसमें मारे गए थे कुफ्फार, तो वो भी क्या कुरान के खिलाफ है? कुरान में तो कुछ आम और कुछ खास भाई, होता है, हर कुछ चीज चीजों का कुरान के इस्तिस्ना होता खिलाफ है। नहीं होती है। कभी कभी होता है कि कुरान मजीद में एक बात आम बयान की गई होती है और फिर उसके कुछ इस्तिस्नात नकल हो जाते हैं हदीस के अंदर। हदीस कुरान के आम का इस्तिस्ना कर सकती है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया ना कि मुर्दा खाना हराम है, तो क्या आप मछली को भी ज़बा करके खाते हैं? जी हाँ, खाते जी, नहीं जबान नहीं मछली करते ज़बा उसकी। करके खाते हैं, बिस्मिल्लाह बोल करके खा नहीं लेते हैं ना। तो नहीं, कुरान मजीद में कहते हैं कि कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि मुर्दार हदीस में तुम पर हराम है। हदीस में तखसीस आ गई उसकी। तखसीस है, तो जैसे वो आप कह रहे हैं ना कि कुरान के उमूम की हदीस तखसीस करती है, वैसे यहाँ पर भी कुरान का आम हुक्म है कि आप मैयत को नहीं सुना सकते। फिर हदीस में उन खास हालात का जिक्र आया है जब मैयत सुन लेती है। जैसे शाबान भाई ने बताया कि बद्र के कुएं में जब फेंका गया मुशरिकीन की लाशों को, तो अल्लाह के रसूल ने सुनाया और अल्लाह के रसूल ने कहा हजरत उमर से कि तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं इस वक्त ये लोग। तो आम हुक्म यही है कि आप मैयत को नहीं सुना सकते। खास सूरत हाल ये है कि कभी कभी मैयत सुनती है। उसमें से एक जो सूरत है वो इस हदीस के अंदर बयान हुई कि लौटने वालों की आवाज, जूतों की आवाज सुन लेते हैं। हदीस में इसलिए ये नहीं आया कि उनकी गुफ्तगू की आवाज सुनते हैं, बस इतनी बात थी कि जूतों की आवाज वो अल्लाह ताला सुना देता है। ये बताने के लिए सुनाता है कि देखो जो तुमको दफनाने के लिए आए थे वो भी लौट गए, और इस कब्र में तुमको तन्हा रहना है, यहाँ कोई तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, तुमको खुद अपने अमल का अल्लाह ताला के हिसाब देना है। इसलिए जूतों की आवाज सुनाई जाती है। और इसलिए जिक्र भी किया रसूलुल्लाह ने कि हम में से यार कोई इबरत भी पकड़ेगी, देखो जो भी आता है तुमको दफनाने के लिए वो वापस चला जाता है। जैसा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आदमी जब कब्र पर आता है तो 3 चीजें उसके साथ आती हैं, और 2 लौट जाती हैं और एक बाकी रहता है। उसका माल आता है, उसके अहल आते हैं, और उसका अमाल आता है, अमाल उसके पास रहता है, और उसका अहल और उसका माल लौट जाता है। अच्छा, इसकी तावील भी कुछ कर रहे थे आप, बद्र के जो कुएं में खिताब वालों से अल्लाह के रसूल ने खिताब किया, तो क्या तावील आप कर रहे थे? वो तावील पे बात रह गई थी। जी बोलिए जरा कुछ। जी वो ये बोले जब सहाबा करम ये चीज हजरत आयशा के सामने सुनाए तो हजरत आयशा कुरान की आयत पढ़े कि इन्नका ला तुस्मीउल मौता, और वो ये बोले मतलब वो जहन्नम से सुन रहे वो आवाजें, वो उनका वो मुर्दा नहीं सुन रहा, कौन लोग जहन्नम से सुन रहे? जो काफिर जो मर गए थे बदर में। यानी जो बद्र हजरत में आयशा जो वाली रिवायत कुफार जो मर है, कहाँ गए की रिवायत है ये? थे, वो बद्र में जो कुफार मर गए थे वो लोग जहन्नम से सुन रहे थे, यानी जी उनके मरने के बाद में उनके जहन्नम का फैसला कर दिया गया, उनका हिसाब किताब करके, आप ये कहना चाहते हैं? जी बताइएगा। यानी उनके जहन्नम का फैसला कर दिया गया उनके, यानी गोया मरने के बाद मय्यत जब इंसान दुनिया से मर जाता है तो मरने के बाद में उसके जहन्नम का फैसला कर दिया जाता है कि जी कौन जन्नत में कौन जहन्नम में। अच्छा, तो जब जहन्नम का फैसला कर दिया जाता है तो फिर जहन्नम में जिस्मानी अजाब होगा कि रूहानी? जिस्मानी तो उनको जिस्मानी। तो अभी तो आपने ये कहा कि उन लोगों का ये कहना है कि अजाब रूहानी होता है। बरज़ख का जो अजाब जिसके हम लोग कायल हैं, वो लोग कहते हैं वो अजाब कब्र में नहीं होता, वो अजाब रूह को होता है। तो एक तरफ कह रहे हैं अजाब रूह को होता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जहन्नम में से सुन रहे हैं और जहन्नम में जिस्मानी अजाब होता है। तो ये दोनों इनकी बात में टकराव है, कुरान हदीस में तो कहाँ टकराव? जी समझ यानी आपको समझ में आ रही है टकराव ना? जी समझ गया मैं। हाँ बिल्कुल। तो उनकी ये बात गलत है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अजाब रूह को होता है, कब्र में अजाब नहीं होता, कब्र में अजाब मानेंगे तो जिस्म को भी अजाब मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बद्र के कुएं में जिन लोगों से खिताब था वो लोगों जहन्नम से सुन रहे थे और जहन्नम में जिस्मानी अजाब होता है, तो उनकी बात में वो टकराव है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ही आपने फिरौनियों की मिसाल दी थी, फिरौनियों के लिए भी ये बात नहीं है, क्योंकि फैसला
जन्नत और जहन्नम का मरने के फौरन बाद नहीं होता। अजाब होगा बरज़ख का कि नहीं होगा, ये तो होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं, किसी को भी जो है हाँ ये होता है। लेकिन जहन्नम और जन्नत का फैसला दूसरे मरहले में होगा, जब जो है दोबारा लोग जिंदा किए जाएंगे, वहां फैसला होगा। अब आप जो अम्मा आयशा का कौल बता रहे थे कि अम्मा आयशा ने सुना तो कहा जहन्नम से सुन रहे हैं, अम्मा आयशा ने तावील किया, ये आप जरा हवाला दे दीजिए, हमारे मशाइख तलाश के इसको लाएंगे, आप खाली हवाला दे दीजिए कि बात किधर मौजूद है। नहीं, अगर हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्ने उमर की उस हदीस की तावील भी की है, तो भी जरूरी थोड़ी कि उनकी तावील सही हो। जब एक सरी नस मौजूद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये बात कही कि अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा सुन रहा है, तो हम जब तक के उस लफ्ज को उसके हकीकी माना पर महमूल करने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, उसको उसके हकीकी माना पर महमूल करेंगे। अगर हजरत आयशा ने उसकी तावील भी की तो हर तावील थोड़ी सहाबी की काबिल कबूल होती, जबकि मुकाबिल में जो दूसरे सहाबा हैं, खुद हजरत उमर है, इब्ने उमर है, वो ये बात मान रहे हैं कि उस वक्त वो सुन रहे थे। तो अगर इब्ने उमर की इस बात की हजरत आयशा ने कुरान की आयत की वजह से तावील की कि वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाने का ये मतलब था, तो भी वो तावील हर सहाबी की हर तावील थोड़ी कबूल की जाती है, खास तौर पे जब यहाँ मुकाबले में नस भी है और खुद दूसरे सहाबा भी मौजूद है कि वो सुन रहे थे। और ये नामुमकिन भी नहीं है, जैसा कि दूसरी हदीसों से ये बात पता चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाज हालात में मैयत सुन लेता है, जैसे क़ुरान आलिम वाले अल्फाज से भी समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें मैयत सुन सकता है। तो जब ये बात साबित हो गई कि कुछ चीजें मैयत सुन सकती है, तो उस हदीस को भी उसके असल में मानने में हमको कोई चीज माने नहीं है। हजरत आयशा ने इसलिए नहीं माना क्योंकि उनको कुरान की आयत की वजह से उनका ये मानना था कि कुछ भी नहीं सुन सकता है, पर जब दूसरी रिवायतें और भी सराहत के साथ मौजूद है कि मैयत कुछ चीजें सुन सकता है, तो बद्र वालों के सुनने के बारे में भी हमको मानने में कोई हर्ज की बात नहीं होनी चाहिए। और इब्ने उमर भी वो बात मान ही रहे, हजरत उमर भी वो बात मान रहे हैं। जी जी जी, मैं समझ गया जी। और वो ये भी बोलते कि भाई इब्ने हज़म का भी यही एक मिनट अकीदा था। अभी रुके, मेरे ख्याल से हमारा अरे वक्त भाई, ज्यादा अज़ाब कब्र के बारे में इतनी तफसील के साथ अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात का बिल इत्तेफाक इस बात पर अकीदा है कि रूह को और जिस्म को एक साथ अजाब होता है। अजाब कब्र एक इजमाई मसला है, तो जो इजमाई मसाइल है उसमें ढूंढ ढूंढ करके कोई शाज़ कौल लाने जाएगा, तो शाज़ कौल तो हर चीज में मिल जाता है। इसीलिए बाज़ उलमा ने कहा है ना कि जो शाज़ कौल तलाश करता है वो गुमराह हो जाता है, क्योंकि किसी ना किसी कौल के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कोई शाज़ कौल मिल जाता है। तो शाज़ कौल इजमा के मुकाबले में दलील नहीं होता। इब्ने हज़म तो वैसे भी दलील नहीं, इब्ने हज़म बहुत बाद के आलिम है और उनके बहुत सारे राय जो है ना वो शाज़ है। अकीदे में तो हम वैसे भी इब्ने हज़म को नहीं मानते, वो तावील वगैरह के कायल थे, फिक में भी हम उनको नहीं मानते। तो इब्ने हज़म को किसी मसले में पेश करना, जहां ऐसे मसले में जिस पे इजमा है, ये तो बहुत ही मतलब ला यानी किस्म की बात है कि इजमाई मसाइल में इब्ने हज़म को पेश किया जाए कि इब्ने हज़म की भी ये राय थी। अच्छा, रूह का अजाब जो कहते हैं जो लोग, उसको हल्का करने की कोशिश करते हैं, उनको उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर रूह ही को अजाब मान लिया जाए कि रूह को अजाब होता है, जिस्म को अजाब नहीं होता है, तो इससे कुछ फायदा नहीं है कि रूह का अजाब भी कोई मामूली अजाब नहीं होता। आमतौर पे जो लोग ये बात करते हैं वो अजाब की तखफीफ करना चाहते हैं या किसी तरह से स्पेस बनाना चाहते हैं कि मतलब वो जो खौफ तारी है अजाब कब्र वाला, वो खौफ निकल जाए। तो खामखा है उनकी ये बात, यानी कोई फायदा नहीं है इस तावील का कि रूह को अजाब होता है, जिस्म को अजाब नहीं होता। उसकी वजह से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, अजाब बहरहाल साबित होगा। तो इसलिए उस अकीदे को माना जाए जो सही है, साफ है और इजमाई। बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, एक अच्छा डिस्कशन हो गया। औरंगजेब भाई शुक्रिया, और जवाब हुए। मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ, पूरा बहुत अच्छी डिस्कशन हुआ है ऑलरेडी, तो एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ, देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं जो शेख किफायत ने जिक्र किया ना, तो मैंने सोचा कि आपको ये बात बता दूं कि ये आप देख रहे हैं कि ये वाइल्ड सीक्रेट लोटस है। ये एक ऐसा लोटस है जो तकरीबन उसकी सीड्स 2000 साल पुरानी सीड है। यानी सोचो, जो सीड है उसकी जो उसका बीज है, जो उसका बीज 2000 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर उसके बाद 2000 साल बाद उस पे कुछ हालात के अंदर वो 2005 के अंदर ये फिर से ये निकला और 2000 साल तक प्रिजर्व था। तो आप खुद सोचो कि जब
یہ پلانٹس کی جو بیج ہوتے ہیں وہ سیڈ 2,000 سال اور ہزاروں سال تک اگر بچ سکتے ہیں محفوظ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی، جو انسان کا جو حصہ باقی رہے گا فضا کے اندر، جو انسان ڈیکے ہو گیا، سب چیز کے باوجود جو چیز انسان کی باقی رہتی ہے اس سے پھر سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. چاہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان جو باقی رہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جسم کے ساتھ زندہ کرے گا اور ان کی روح اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے جا چکی ہے لیکن برزخ کے اندر موجود ہے، اور جس کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے ساتھ بھی ہے جو قبر میں اسے دفن کیا گیا ہے، جو لوکیشن پہ اس کا انتقال ہوا. کیونکہ اب قبرستان میں ہم جا رہے ہیں تو ہم لوگ دعا بھی پڑھ رہے ہیں. اب اگر مان لیجئے وہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر وہ لوگوں کا، تو قبرستان کی دعا جو ہے السلام علی اہل الدیار من المومنین والمسلمین، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوا. اور ایسے سینکڑوں سوال اس کے اندر پیدا ہوں گے اگر ہم اس کا تعلق ختم ہی کر دیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں اس کے اندر جو ہمارے سامنے آئے گی، بہت ساری حدیثیں ہیں جس کا کوئی جواب نہیں رہے گا. چلیے یہ ایک چھوٹا اچھا ڈسکشن ہوا، بہت شکریہ. اب ہمارے جی الحمدللہ ہمارا وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن بس 1 منٹ کے لیے میم محمد رشید حنفی صاحب جڑے تھے. تو رشید بھائی بس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا تھا اس کا ڈیٹیل معلوم ہے کیا؟ 2 کہاں تو ایک بھی غائب تھا، ابھی 2 آ گئے. محمد رشید حنفی 2 محمد رشید حنفی ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، تو امید کرتا ہوں 2 میں سے ایک اپنی آواز سنا دے گا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا اس سے اتنا بتا دو، ابھی ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہے، صرف اتنا بتا دو کہ ہم نے آپ کے سوال کا بہت ڈیٹیل میں جواب دیا ایک دم اچھے سے. آپ نے نہیں دیا سوال میرا 3 طلاق. بھائی میرا سوال تو میری بات تو سنو، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے سنا یا نہیں سنا، بس اتنا بتاؤ پہلے. بھائی مجھ کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا تو میں کہاں سے سنتا؟ میں آپ خود گئے، کس نے کہا آپ کو ڈسکنیکٹ کیا؟ آپ خود یہاں سے ایگزٹ ہو کے نکلے تھے، ہم نے کوئی آپ کو نکالا نہیں. اچھا آپ یہ الزام ہم نے آپ کو نکالا تھا؟ ہم نے نہیں نکالا جی بھائی. میری مجھے لائف کا ریجوائن کیوں نہیں کیے؟ اچھا ابھی ریجوائن کر سکتے ہو تو اب تبھی کیوں نہیں ریجوائن کی؟ اتنی دیر تک ہم جواب دے رہے تھے. اسی ٹائم کیا ہے. میرے سوال کا جواب ہی نہیں ملا. میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے وہ جواب سنے یا نہیں سنے، یہ بتاؤ. نہیں ابھی تک نہیں سنا. نہیں سنے نا، تو اتنا 1-پونے گھنٹے کا جواب ہے کم سے کم. آپ ایک کام کرو، وہ جواب سن لو ایٹ لیسٹ. اس پہ تھوڑا سا 3 طلاق کا بتایا، 3 طلاق کا بتایا کہ حضرت پونا گھنٹہ دہرانے سے تو نہیں، ہم لوگ پونا گھنٹہ دہرا نہیں سکتے. پہلے تو ابھی آپ سن لو، پھر کل آؤ، پھر کل پھر سے بات کریں گے انشاءاللہ. آپ سنو، تیاری آج آپ کے پاس ابھی 24 گھنٹے ہیں، آپ سن لو، کل پھر آؤ، پھر سے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر آپ نے مکمل بتایا ہوگا کہ بھائی دیکھو آپ نے نہ تو ابھی مجھے لمبا نہیں سننا ہے کیونکہ آپ ابھی سن کے آؤ اور پھر بتاؤ جو بولنا ہے آپ بولیں گے. اچھا ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہو گیا. ہاں ٹائم ختم ہو گیا نا اسٹریم کا، ایسے بھی 20 منٹ پہلے ختم ہو چکا ہے. اچھی بات ہے. پھر تو کل ملیں گے. کتنے بجے آنے والے ہو آپ؟ چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ. وعدہ نہیں کر کے جائیں گے کہ کل آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. اچھا آ رہے ہیں نا انشاءاللہ کل؟ اب اللہ سے بھی بڑی گارنٹی دوں آپ کو میں، کوئی اور ہو تو بتاؤ. اللہ کو حاضر کہہ دیا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بالکل آؤں گا. ٹھیک ہے چلیے اچھی بات ہے. پھر ملاقات کریں گے کل انشاءاللہ. شکریہ. دوسرے ایک ہمارے بھائی ہیں حنفی دیوبندی بھائی، ان کا کہنا تھا شیخ کفایت نے ان کو ٹائم دیا تھا. شیخ کیا ہوا نا، کیا ٹائم دیے تھے آپ کو؟ میں بھول گیا، ہو سکتا ہے ٹائم دیا ہو ان کو، مجھے بھی یاد نہیں ہے. میں ان کو دیکھا تھا لیکن میں حاضر تھا. اگر یہ آتے تو میں بات کرتا، مطلب گھر میں تھا لیکن وہ دوسرے کالر سے بات ہو رہی تھی، اس کے لیے میں. چلیے کل آ جائیے. کل کیا وعدہ تھا، کون سے ٹاپک پہ بات کرنا تھا؟ یاد دلا دیجیے ذرا، کیا موضوع تھا؟ وہی اپنی جو بات ہو رہی تھی، میں نے حدیث پر جو میں نے کہا تھا نا کہ اجتہادی مسئلہ ہے تقلید پر. ہاں اس میں تو بات چلیے ٹھیک ہے، اگلے اسٹریم میں کل آئیے انشاءاللہ بات کرتے. ٹھیک ہے کل آئیں گے انشاءاللہ. کل ان کو لیجیے اللہ بھائی، اب میں لوں گا انشاءاللہ. ہاں شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. چلیے تو الحمدللہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے ہماری ایک اور اسٹریم، اور کئی سارے ڈسکشنز ہوئے، بہت سارے سوال الحمدللہ ہمارے الحمدللہ آج ڈسکشن میں آئے. اور جیسے ہماری اسٹائل ہے، ہمارا انداز یہی ہے کہ ہم جو سوال لیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا جی جان لگا کر کے اظہار حق ہو جائے، حق واضح ہو جائے، حق ظاہر ہو جائے، پوری طرح سے حق کلیئر ہو جائے لوگوں کے لیے. یہ پروگرام کا نام ہی یہی ہے،
اظہار حق. تو ابھی ہم لوگ کیا سرسری طور پہ گزرتے گزرتے کیسے ہمارا حق واضح ہو جائے گا پوری طرح سے. تو ہاں یہ صبر والا پروگرام ہے, اس میں تھوڑا سا صبر کے ساتھ سننا ہوتا ہے, باتیں اچھی ڈسکشن ہوتا ہے, اور یہی طریقے سے سامنے والے کو موقع ملے, بار بار موقع ملے. ہاں کچھ لوگ بولے بھائی ان کو بھگاؤ, ان کو بھگاؤ. کچھ لوگ کمنٹ میں نا بہت صبر نہیں ہوتا ان کے اندر, بولے ان کو ابھی بھگاؤ. کیا بھگاؤ بھائی, یہاں پہ بات کرنے کو آیا ہے, ان کو بھگانے کے لیے ہم لوگ کیوں بھگائیں, ہم لوگ کیوں نہیں بھگائیں گے. کوئی بھاگنا چاہتا ہے, ایسے ہوتا ہے, دیکھیں نا آپ نے, یہ نہیں جواب میں آدھے میں بھاگ جاتے ہیں لوگ, ایسا ہوتا ہے. پھر ہم بیچارے اکیلے ہم لوگ جواب دے رہے ہیں, کیونکہ سوال تو انہوں نے اٹھا لیا. اب یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ غائبانہ طور پہ جواب دے رہے ہیں ہم لوگ. ہاں یعنی کہ کوئی, یعنی جو کیس جو ہے نا, کیس جس نے فائل کیا وہ خود ہی غائب ہو گیا, اور پھر بعد میں ہم لوگ کیس کی کاروائی بڑھا رہے ہیں آگے. ایسا ہم لوگوں کا ہوتا ہے, ہم لوگ بیچ میں چھوڑتے نہیں ہیں. تو ابھی اس کے اندر یہ فاسٹ فوڈ والا کام نہیں ہے بھائی, اس کے اندر صبر کے ساتھ یہ سب ہمارے معاملے اختلاف جو چل رہے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ اختلافوں کو بھی ختم کر کے گئے نا دنیا سے, تو بہت بڑا کام ہے الحمدللہ. ہم ایک ٹریک سیٹ کر رہے ہیں جس سے دو لوگ آپس میں بات کر سکتے ہیں, اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں, حق اور صحیح بات دونوں مل کر قبول کریں. چلیے تو الحمدللہ یہاں پہ ایک اور سٹریم ختم ہوتی ہے, اور کل ملیں گے پھر 9:30 بجے. جزاک اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں, آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ مسلمانوں کے آپسی اختلافی مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں آئی پلس ٹی وی دلائل پیش کرتا ہے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے, اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے, اوپن ڈسکشنز کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آج انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے دور میں گمراہیاں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, آئی پلس ٹی وی ان گمراہ سوچ کا پورے پروف اور تحقیق کے ساتھ جواب دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی پر عام لوگوں کو بڑے بڑے اسکالر سے ڈائریکٹ سوال پوچھنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ ہزاروں سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں. بچوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں, یوتھ کے لیے خاص پروگرامز ہیں, عورتوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں, بنیادی بیسک مواد سے لے کر ایڈوانس لیول کے علم تک الحمدللہ پروگرامز ہیں. اردو میں, انگلش میں, بنگلہ میں کنٹینٹ ہے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب کام ضروری ہے تو آپ کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے بڑے دینی کام اور اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں. اور ہاں, اپنے گھر والوں, دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جوڑیں اس نیک کام میں. ہم لوگ مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 10,000 کا ٹارگٹ مشکل نہیں ہے.